محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ بابرکت مہینہ ربیع الاول کا عطا فرمایا، جس میں آقا دو عالم سید الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں پیدا ہوئے، جسمانی پیدائش تو یقیناً اس مہینے میں ہوئی، لیکن وہ روایات بھی تو موجود ہے کہ اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنایا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ ابھی آدم کا وجود بھی نہیں ہے۔ پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شان کے ساتھ بھیجا۔ آج کا موضوع صرف یہ ہے، بس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شان کے ساتھ بھیجا۔ کہ گزشتہ انبیاء نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت اپنی قوموں کو دے دی تھی پہلے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو آخری نبی بنا دیا گیا، آپ کو بتا دیا گیا بھی نہیں۔ تاکہ ہمیں آج کے موضوع کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم قدر کریں اس بات کی کہ اللہ نے ہمیں کس نبی کا امتی بنایا ہے۔ مقصد یہ ہے، کاش ہمیں قدر کی توفیق ہو۔ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں گزشتہ انبیاء نے یہ آرزو کی تھی، کاش وہ انبیاء، کاش ہم نبی ان کے آخری امتی ہوتے۔ محدثین موجود ہیں، شیخ الحدیث صاحب موجود ہیں، شیخ الحدیث موجود ہیں، اس میں انبیاء نے تمنا کی تھی، کاش ہم اس آخری نبی کے امتی ہوتے۔ وہ پہلے سے خبریں موجود تھیں، آسمانی کتابوں میں یہ بھی موجود تھا کہ وہ کب آئیں گے۔ گزشتہ آسمانی کتابوں میں ان کے گزشتہ انبیاء نے اپنے جو جملے بولوں گا، جو پوائنٹس بولوں گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ مجھے توفیق دے، ہمت دے کہ آج کی نشست میں جو میں پوائنٹس ذکر کروں، شروع میں اب جو جملے بولوں، اس ایک ایک کی دلیل میں قرآن و سنت سے دے سکوں۔ خالی جملے نہیں ہوں گے، کہ
گزشتہ انبیاء نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر پہلے سے امتوں کو دے دی تھی، اپنی قوموں کو بتا دیا تھا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک امت کو بتا دیا تھا۔ قرآن سے ثابت کروں گا انشاءاللہ نام۔ یہ تک اللہ نے بتا دیا تھا کہ دیکھو میں اتنے سارے رسول، اتنے سارے نبی بھیجوں گا، اور کس رسول اور کس نبی کے بعد یہ آخری نبی آئیں گے، یہ تک گزشتہ انبیاء نے اپنی قوموں کو بتا دیا کس نبی کے بعد باری آئے گی۔ ایک جملہ ذہن میں رکھیے، ثبوت کے شروع وہ سرزمین کیسی ہوگی جہاں وہ آخری نبی آئیں گے، یہ باتیں تو گزشتہ انبیاء کے پادریوں کو بھی پتا تھی۔ دلائل دوں گا۔ یہ کہ ان کے آخری نبی ہونے کی جسمانی نشانی، یہ آج ہم اس آخری نبی کے امتیوں کو بھی بہت سن کو معلوم نہیں ہے جسمانی نشانی کا۔ ناراض ہوں شیوخ حدیث یہاں موجود ہیں، ان سب کو پتہ ہے۔ مجھے معلوم ہے اس وقت یہاں اس مجلس 700 سے زیادہ صرف علماء موجود ہیں، ان سب کو پتہ ہے یہ میں باتیں کر رہا ہوں۔ جس میں اظہر کی جسمانی نشانیاں یہ گزشتہ انبیاء کے پادریوں کو، ان کے علماء کو معلوم تھی، ہمارے علماء کو معلوم، آج آپ کو بھی پتہ چلا۔ گزشتہ انبیاء کے پادریوں کو، کیونکہ ان کے علماء کو یہی کہتے ہیں نا راہب پادری، ان کے راہبوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ آخری نبی کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے۔ دلیل کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، وہ تو یہاں تک ذکر کر دیا انہوں نے گزشتہ امتوں کے راہبوں پادریوں کو معلوم تھا کہ آخری نبی جب پیدا ہوں گے تو وہ امتی ہوں گے۔ امتی جانتے تھے کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ یتیم پیدا ہوں گے، یتیم پیدا ہوں گے۔ دلیل دوں گا، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان کے صحابہ کیسے ہوں گے، اس کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود تھا۔ صحابہ کا ذکر، صحابہ کی نشانیاں تورات اور انجیل میں موجود تھی۔ قرآن سے ثابت کروں گا، اللہ مجھے توفیق دے کہ ہمت اس نشست میں باتیں پوری کر لوں۔ آج کی نشست شروع میں اللہ نے توفیق دی سورہ محمد کی، سورہ فتح، سورہ محمد کی سورہ فتح، اس کی آخری آیت نمبر 19 شروع میں تلاوت کی۔ ایک بار پھر تلاوت کرنے لگا، آپ کو تلاوت سے بغیر ترجمے کے سمجھ میں آ جائے گا پورے مجمع کو کہ تورات اور انجیل میں محمد رسول اللہ کا ذکر تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی پڑھ لیجیے گا 28واں پارہ سورۃ الفتح، آخری آیت۔
محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. عجیب بات بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے ہوں گے اس کی نشانیاں تک تو گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھی، صحابہ کی نشانیاں. اور عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں، صحابہ کی جسمانی نشانیاں تورات اور انجیل میں موجود تھی. ترجمہ کر لے گا، کوئی ترجمہ اٹھا کے دے. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہوں گے، صحابہ. اور اب تو مفسرین کہتے ہیں سارے ایمان والے اس میں شامل ہیں. والذین معہ آدمی شامل ہے. اس امت کا ذکر بھی تورات اور انجیل میں تھا، آپ کا ذکر بھی تورات اور انجیل میں تھا. والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی اشداء. نمبر 1 نشانی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے، آپس میں رحم دل ہوں گے. کافروں کے لیے سخت ہوں گے، آپس میں رحم دل ہوں گے. اگر آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہے تو پوری امت مسلمہ پر نظر ڈالیں. الٹ ہو گیا ہے، یہ آیت الٹ ہو گئی ہے. آپس میں لڑ مر رہے ہیں مسلمان، ساری یاریاں دوستیاں کافروں کے ساتھ. الٹ ہو گیا، واپس آنا ہوگا. مکہ معاہدے میں شریک ہونا پڑے گا. مکہ معاہدے میں شریک ہونا پڑے گا. رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب خدا کے لیے جو افواج پاکستان مکہ معاہدہ کا ذریعہ بنے، کاش ہماری سوچیں ان کے خلاف تو نہ ہوں. خدا کی ایک فرد کی بات نہیں ہے، ایک فرد نہیں ہے، اس میں ایک فرد نہیں ہے. بھول جائیں، یہ نہیں کہ یہ فرد نہیں رہے گا تو آگے ختم. جی نہیں، انہوں نے معاہدے لیے، پوری طاقت سے معاہدے لیے. ایک فرد نہیں ہے یہاں پہ. بہت اچھی طرح یاد رکھے، میں نے بہت پڑھا اس معاہدے، بار بار پڑھا اس اوریجنل معاہدے. نمبر 1 نشانی اس امتی کی اور صحابہ کی، کم از کم صحابہ تو ہیں نا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسا بنا کے دکھایا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایسا بنا کر دکھایا. ایک نشان. دوسری نشان جو امتیوں میں بہت کم ہو گئے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں گے ان کی دوسری نشانی یہ ہوگی تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ دیکھیں کہ وہ رکوع اور سجدے میں پڑے رہتے ہیں، اللہ سے اس کی رضا چاہتے ہیں. رکوع سجدہ نماز ہے، اللہ سے مانگتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا.
یہ وہ طاقت ہے، یہ مکہ معاہدہ جو ہوا ہے اس کے پیچھے، یعنی جو امن کے معاہدے ہوئے کافروں کے ساتھ بھی، دیکھ رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں، سب جانتے ہیں، سیاست پہ میں بات نہیں کرتا، میں تو دین کی بات کرتا ہوں، قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں، سیاست نہیں جو آج کل کی ہے۔ پتہ ہے اس کے پیچھے رائٹ اینڈ رانگ کی طاقت ہے، لیکن اوروں کے پاس بھی ہمارے سے زیادہ ہے، نہ اس کے پیچھے اسلحے کی طاقت ہے، نہ ٹیکنالوجی کی طاقت ہے۔ جو آپ میں سے بڑے اہم افراد ہیں وہ فوراً میرے جملوں کو سمجھ جائیں گے۔ کئی دفعہ امن کی میز سے کفار کے ساتھ امن کی میز سے کئی بار اہم افراد اٹھتے تھے۔ فیلڈ مارشل صاحب کے یہ جملے ہوتے تھے، اللہ نے مجھے مایوس ہونے سے منع کیا ہے۔ یہ جملے ان کے سامنے بولتے تھے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بیٹھ۔ وہ پھر دروازے سے بیٹھ جاتے تھے آ کر۔ یہ ایٹم بم نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع الی اللہ۔ یہ طاقت پتہ کس کی ہے؟ مکہ مکرمہ میں حرم کا، یہ معاہدے سے پہلے سب نے طواف کیا ہے حرم کا، پھر بیٹھے جا کر معاہدہ کرنے کے لیے، عقل سے کام لیں۔ پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، پھر بیٹھ کر سائن کیے ہیں معاہدے پر۔ طاقت دیکھی کس کی؟ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی طاقت سے۔ آیت کا ترجمہ کر رہا تھا، تورات اور انجیل میں کیا تھا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میں نے بتایا صحابہ کی جسمانی نشانیاں بھی موجود تھی تورات انجیل میں۔ قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانیوں میں سجدوں کے نشان۔ آگے دل سنبھال کے جو اللہ سنیے گا قرآن کا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثالیں تورات میں تھی، انجیل میں تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا سورۃ الفتح آخری آیت کا ترجمہ آپ نے سنا۔ سورہ صف آیت نمبر 6 کی تلاوت کیجیے گا جا کر ایک بار، پھر اس کا ترجمہ پڑھیے گا۔ کیا کہا تھا اللہ نے؟ گزشتہ امتوں کے پیغمبروں کے رسولوں کے منہ سے اللہ نے کیا نکلوایا تھا؟ گزشتہ امتوں کے رسولوں کے منہ سے اللہ نے کیا کہلوایا تھا؟ سورہ صف آیت نمبر 6۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ قَالَ، قرآن کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، غور سے سنیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ اور کہاں کی دلیلیں چاہیے آپ کو؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اپنی قوم سے 3 باتیں کہیں، اور آج نصارہ جو قرآن کہہ رہا ہے 3 باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی، وہ تینوں باتوں پر آج بھی عمل نہیں کر رہے، اپنے نبی کی بات کو بھی مان رہے نصارہ۔ نمبر 1، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس رسول اللہ بنا کر بھیجا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا
میں رسول اللہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 آیت نمبر 30 پڑھیے۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 30 پڑھیے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله، یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے اب یہود اہل کتاب نہیں ہیں، مشرک ہیں، اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ پوری تمام مذاہب سے سارے اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے تھے میں رسول اللہ ہوں، انہوں نے ابن اللہ بنا دیا، نہیں مانا اپنی نبی کی بات کو۔ نمبر 2، ومصدقا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہارے سامنے جو کتاب تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب تھی، اب میں نیا رسول، نیا نبی، نئی کتاب انجیل لے کر آیا ہوں، لیکن دیکھو تمہارے سامنے جو تورات ہے میں اس کو ماننے والا ہوں۔ عیسائی تورات کو بھی مانتے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم سارے مسلمان ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 3 آیت پڑھیے، 4 آیت پڑھیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ غور سے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی گئی، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو ان سے پہلے کتابیں نازل کی گئی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، ہاں وہ منسوخ ہو چکی۔ نصارہ نے دوسری بات کو بھی نہیں مانا۔ سورہ صف آیت نمبر 6، تیسری بات عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہی تھی؟ میری شروع کی باتوں کو یاد رکھنا ہے، کس نبی کے بعد آخری نبی کی باری آئے گی، یہ بات گزشتہ امتوں کے انبیاء نے اپنی قوموں کو بتا دی تھی، اور ان کے پادریوں کو یہ بات معلوم تھی کہ کس نبی کے بعد باری آئے گی۔ ہاں، اور اس نبی نے خود بتایا اپنی قوم کو میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی آئے گے۔ کس شان کے ساتھ بھیجا آج کا موضوع۔ سورہ صف کی آیت کا حصہ، تیسری بات سنانے لگا ہوں۔ تیسری بات وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں نے ابھی کہا کہ آخری نبی کا نام بھی گزشتہ انبیاء نے اپنی قوموں کو بتایا تھا، نام۔ آیت غور سے سنیے گا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، میں نے من بعدی کو ذرا الگ کر کے پڑھا ہے۔ وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، باری۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام احمد ہوگا۔
اور آپ کو یاد ہوگا یہ بات تو آپ سب نے پڑھی ہوئی کہ محمد نام رکھا تھا دادا نے صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عبد المطلب دادا نے نام رکھا۔ اس وقت بھی عرب نے کہا تھا یہ نام تو آج تک کسی کا نہیں تھا، کبھی نہیں رکھا، کیسا نام رکھا ہے دادا جی، پڑھے احادیث میں۔ اور احمد نام کیسے رکھوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، چند مہینے پہلے جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا والد صاحب کا۔ حضرت آمنہ کو رات کو خواب آیا تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام احمد رکھا، اور یہ نام بھی عرب میں نہیں تھا، عرب کی تاریخ پڑھیے، یہ نام عرب میں تھا ہی نہیں۔ حوالہ دے کر بات کروں گا، عرب میں کیا، میں تو بہت دور کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ میں من بعدی بھی تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں، مبشرا برسول یاتی من بعدی، میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد آئیں گے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آج کل 2026 چل رہا ہے، 2026، اس کیلنڈر کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے 5 اپریل سن 571 عیسوی کو۔ یہ 2026 جو چل رہا ہے، اس کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 اپریل اپریل کا مہینہ سن 571 عیسوی کو تشریف لائے، اور عیسوی کیلنڈر شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے عیسوی کیلنڈر شروع ہوا، وفات سے نہیں شروع ہوا، وفات تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تو ان کے ذہن میں ہوگی جو گلے میں صلیب لٹکاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہوگی جو نیک ٹائی پہنتے ہیں۔ نیک ٹائی، میں نے ٹائی نہیں کہا، کبھی بھی ٹائی کا معنی دیکھنا ہو تو ٹی میں نہ دیکھیں، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، ٹی میں نہ دیکھیں، مہربانی کریں، اس کو این میں دیکھیں، این میں نیک ٹائی۔ پھر انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، قرآن و سنت نہیں، قرآن و سنت بالکل نہیں، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا این، اس میں پورا نام ٹائی کا لکھا ہے، نیک ٹائی۔ جو عقیدہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا، وہ مر گئے، وہ گلے میں صلیب لٹکائیں، صلیب نہیں لٹکا سکتے تو نیک ٹائی پہنے۔ میں نے قرآن و سنت کا حوالہ نہیں دیا، میں نے تو انسائکلوپیڈیا برٹانی کا حوالہ دیا ہے، ناراض نہیں ہونا کسی، میں نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا، میں نے تو صرف حوالہ دیا ہے۔ ان لوگوں نے جو نیک ٹائی ایجاد کی تھی ان کا حوالہ دیا ہے۔ تو من بعدی 571 عیسوی کو تشریف لائے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 570 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور توجہ سے اس 570 سال کے بارے میں اب سیرت کی کتاب، بڑی عظیم کتاب جو علماء کے لیے ہے، تقابل ادیان، ایک بہت بڑے ماہر گزرے تقابل ادیان کے قاضی سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر میں سے، انہوں نے کتاب لکھی سیرت کی، بہت قدیم کتاب، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس 3 جلدوں میں ہے، اس علماء کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس میں توراۃ زبور انجیل کے سارے حوالے موجود ہیں۔ قاضی سید سلمان منصور پوری نے دعویٰ کیا ہے، آج تک اس دعوے اور چیلنج کا جواب نہیں آ سکا۔
قاضی سید سلمان منصور کو لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ میں عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 570 سال کا فاصلہ، 570 سال کا فاصلہ۔ قاضی سید سلمان پوری سرمسار پوری کا تاریخی دعویٰ کہ اس باوجود اس کے کہ قرآن کے مطابق سورہ صف کی آیت نمبر 6 کے مطابق وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آخری نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا چکے تھے۔ یہ نام آؤٹ ہو چکا تھا، یہ نام آؤٹ ہو چکا تھا، لیکن 570 سال میں کسی ماں نے اپنے بچے کا نام محمد نہیں رکھا۔ میں نے کہا یہ نہیں کہا صرف عرب میں نہیں تھا، اب تو عرب میں بھرمار ہے نا احمد محمد کی، لیکن اس وقت عرب میں رائج نہیں تھا نام، یہ نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، یہ مت کہیں پتہ نہیں تھا، پتہ تھا، قرآن کہتا ہے۔ اللہ نے کیسا نام رکھا ہے؟ ماں کو خواب میں حکم دیا، حضرت آمنہ کو خواب میں حکم دیا یہ بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھا۔ یہ نام ماں نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا۔ نام تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا، جس میں اطہر کی نشانیاں تک موجود تھی، گزشتہ آسمانی کتابوں کے پادریوں کو معلوم تھی، چھپی ہوئی باتیں نہیں تھی۔ آپ سب نے مختصر کرنا سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع شفیہ کے عظیم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نام اس کتاب کا یہی ہے، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال کی کتاب ہے، ایک جملہ بھی بغیر حوالے کے لیے لکھا۔ یہ حوالے دینے حضرت محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا، ہر بات کا حوالہ، بغیر حوالے کے بات ہی نہیں کرنا، اپنے پاس سے کچھ کہنا ہی نہیں۔ پوری سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حوالے کے ساتھ اب جو میں باتیں کرنے لگا ہوں ساری اسی کی کرنے لگا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو جو بزرگ لوگ ہیں انہوں نے 5ویں کلاس سے پہلے واقعہ پڑھ لیا تھا۔ عجیب بات بتا رہا ہوں، آج کے نصاب سے واقعہ نکال دیا گیا، بحیرہ راہب والا واقعہ۔ ایک دم ذرا بھی کوئی 40-45 سال عمر والے حضرات ہیں نا، بزرگ زیادہ نہیں، وہ بھی جان جائیں گے۔ بحیرہ راہب والا واقعہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں گئے تھے شام کے سفر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، تو راستے میں ایک بحیرہ راہب ملا تھا، ٹھیک، اور اس نے مختصر کر رہا ہوں، اس بحیرہ راہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال سے لے کر 11 سال کے درمیان تھی، ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس وقت نبی نہیں تھی، میں نے کیا کہا، اس وقت نبوت ملی نہیں تھی، ورنہ نبی تو اس وقت بنا دیا گیا تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان۔ کس نبی کے امتی ہیں آپ حضرات؟ نبوت نہیں ملی تھی اس وقت، 9-7 سال سے 11 سال کی عمر کے درمیان۔ تو وہ بحیرے کا جو قافلہ جا رہا تھا، بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو قافلہ جا رہا تھا، ایک بحیرہ راہب حضرت مولانا ادریس رحمہ اللہ نے اس کا نام لکھا جرجیس، لقب اس کا راہب تھا۔ بحیرہ کا نام تھا بڑا عالم، بحیرہ کا نام بڑا عالم سمندر سے، لیکن نام اس کا تھا جرجیس۔ تو وہ آ گیا، اپنے اس کا کھجور کا باغ بھی تھا، اپنا کلیسا بھی تھا، وہ باہر آ گیا قافلے کا استقبال کرنے کے لیے۔ ابو طالب صاحب تھے چچا، ابو طالب سے اس نے پوچھا، پہلے تو وہ دیکھتا رہا قافلے کو، پھر ایک بچہ نظر آیا قافلے میں، پوچھا یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے، میرا بھتیجا ہے۔
اس جرجیس کے الفاظ پڑھنے والے ہیں. جرجیس نے کہا اسے تو یتیم ہونا چاہیے تھا، اسے تو یتیم ہونا چاہیے تھا. ابو طالب نے فوراً کہا ہاں میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ انتقال ہو گیا تھا، میں نے پرورش کی ہے تو اس لیے میں بیٹا کہہ دیا. آگے اس نے کیسے پہچانا بولا اب میں بتانے لگا. وہ جرجیس نے کہا بحیرہ راہب نے میں نے اس طرح پہچانا کہ دور سے یہ قافلہ آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ دوپہر گرمی کا وقت ہے اور جہاں جہاں سے یہ قافلہ آ رہا تھا اس کے اوپر ایک بادل سایہ کیے ہوئے مستقل سایہ کیے ہوئے آ رہا تھا. میں نے کہا اس میں کوئی خاص بات ہے اس قافلے میں. وہ خاص بات دیکھنے کے لیے میں نے دیکھا اس میں کون خاص بات ہو سکتی ہے، تو وہ مجھے ایک بچہ نظر آیا. کیا کہا اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یتیم ہونا چاہیے. معلوم ہوا گزشتہ امتوں کے پادریوں کو بھی معلوم تھا کہ آخری نبی یتیم ہوں گے. جملے میرے یاد آ رہے ہیں؟ پھر پڑھیے اس واقعے کو سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس پادری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کے بٹن کھلوائے. ہاں اس پادری نے پڑھے اس واقعے کو غور سے. اس پادری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کے بٹن کھلوائے. بٹن کھلوا کر دونوں کندھوں کے درمیان ابھری ہوئی مہر نبوت کو چوما پادری نے. کچھ میری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ جسمانی نشانیاں گزشتہ امتوں کی کتابوں میں تھی، پادریوں کو معلوم تھی. مہر نبوت اس کا ذکر صحائف ستہ کی تمام کتابوں میں ہے. بخاری ترمذی سارے میں اس مہر نبوت کا ذکر. سرمئی رنگ کا گوشت ابھرا ہوا دونوں کندھوں کے درمیان چوما اور منع کیا ابو طالب کو کہ اس کو شام نہ لے جائیں، اس بچے کو یہودی فوراً پہچان جائیں گے، عیسائی فوراً پہچان جائیں گے، نقصان پہنچائیں گے. منع کیا. آپ کو یاد ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے والا واقعہ کہاں سے گزشتہ جمعوں میں بیان کر چکا ہوں. مختصر کہ کس طرح وہ پارسی تھے، فارس ایران کے رہنے والے تھے. ایران کا سرکاری مذہب اس وقت پارسی ہوتا تھا. مجوسی، آتش پرست، آگ کو پوجنے والے، سورج کو پوجنے والے مشرک. یہ عیسائی ہو گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں پیدا ہونے سے بہت پہلے کی بات. تو یہ پارسی تھے، مجوسی تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ عیسائی ہو گئے، یعنی مومن ہو گئے. پھر یہ پادری کے پاس رہے، پھر وہ مرنے لگا دوسرے پادری کے پاس، پھر مرنے لگا تیسرے پادری کے پاس. پورا واقعہ میں تفصیل سے میں نے بیان کر چکا ہوں. پھر وہ آخری جو پادری تھا نا، آخری پادری عبیرہ میں آخری پادری جو تھا، شام کا پادری، اس نے کہا تھا اب کسی پادری کے پاس نہ جانا، اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. سلمان فارسی کا بیان سنا رہا اور رضی اللہ عنہ کا ایمان لانے کا. پڑھے جامع ترمذی. کہنے لگے وہ پادری کہنے لگا 3 نشانیاں بتانے لگا ہوں آخری نبی کی، اب کہیں اور کسی پادری کے پاس نہ جانا. کیوں؟ ان کو زمانہ بھی معلوم تھا، ان کو وقت بھی معلوم تھا. محدثین موجود ہیں، بخاری شریف رحمہ اللہ شریف کی حدیث موجود ہے، تصدیق کریں گے. بخاری شریف میں ہرقل والا واقعہ. ہرقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد خط بھیجا. ہرقل روم کے بادشاہ کو خط بھیجا. وہ وہاں ابو سفیان موجود تھا. ابو سفیان سے 10 سوال جواب ہوئے. اس نے یہ بھی ایک کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور یہ آخری نبی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارے قبیلے میں آئیں گے، تمہارے خاندان میں آئیں گے. روم کا بادشاہ خود پادری تھا، عیسائی بادشاہ. اس نے الفاظ کہے، بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے.
تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 3 نشانیاں بتائیں. نمبر 1، وہ آخری نبی جو آئیں گے وہ کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے. جس کو اردو میں چاہیے ہوں یہ باتیں، وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی کتاب خصائل نبوی باب ما جاء فی خاتم النبوہ، مہر نبوت کا بیان، اس کے اندر یہ حدیث پڑھنے اور اردو میں پڑھنے جو میں الفاظ کہنے والا ہوں کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کی 3 نشانیاں ہوں گی. نمبر 1، وہ کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے. نمبر 2، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے. کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، شروع کے میرے الفاظ یاد رکھیں. وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے. نمبر 3، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوں گی. 3 نشانیاں سلمان فارسی کو بتائیں. جب وہ عیسائی تھے، حضرت سلمان فارسی مکے میں آئے، مکے سے ان کو غلام بنا کر بنو نذیر والے لے گئے، یہودی مدینہ لے گئے. 90 سال کی عمر میں حضرت سلمان فارسی نے اسلام قبول کیا ہے. 150 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے. 60 سال اسلام کے اندر گزارے. وہ خود کہتے ہیں میں کھجوروں والے باغ سے بڑی مشکل سے، غلام تھے اس میں خود کھجوروں والے کھجوریں لے کے تو میں چلا گیا قبا میں. قبا کے قریب پہاڑ تھا، تو قبا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں آئے تھے بالکل شروع کے دن. تو میں کھجوریں تھال میں ڈال کر دے دیا. میں نے کہا یہ آپ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیسی ہیں؟ کہ لیکن میں آپ کے لیے صدقہ لے کر آیا. صدقہ پتا تھا کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے. کہا صدقہ لے کر آیا ہوں. ترمذی کے الفاظ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادفعها فإن لا نأكل الصدقہ، چھوڑ دے اس کو، ہم صدقہ نہیں کھاتے. واپس آ گئے. اگلے دن پھر کھجوریں لے گئے. کہنے لگے آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دسترخوان بچھاؤ، سارے کھاؤ. پھر جب وہ کھانے لگے، حضرت سلمان فارسی گھوم کر پیچھے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کیا چاہتے ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کرتے مبارک کے بٹن کھولے، اپنے گریبان کو پیچھے کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مہر نبوت کو چوما اور ایمان قبول کیا. ایک ایک جملہ جو شروع میں نے بولا، ایک ایک کی دلیل قرآن و سنت اور تاریخ سے، سیرت کی کتابوں سے پیش کی ہے. کس نبی کی امتی ہے. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق ہے. قدر کا صرف ایک طریقہ ہے میرے بھائی، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ناراض نہیں ہونا. آخری نبی کے امتی کی قدر کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، ان کی ہر سنت پر عمل کرنا شروع فرما دیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا فرما لیں الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق دے. یا اللہ گزشتہ انبیاء یہ توقع کرتے تھے ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے. یا اللہ ہم بڑے بے قدرے نکلے، بڑے ناشکرے نکلے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اب تک غلطیوں کو معاف فرما دے. زندگی کے ایک ایک طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے. یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما دے. جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو رزق کی تنگی میں مبتلا کشادہ برکت والا رزق دے دے. سب کے مسائل کو حل فرما دے. یا حلال المشکلات، سب کے حل مشکلات کو حل فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے. بہت سے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بعد میں وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ کے نمازیوں کی آمین کی وجہ سے اللہ نے ہمیں شفا دے دی. اے اللہ سب بیماروں کو شفا دے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جس کے جو دل میں دعا ہے اللہ ایک ایک کی دعا کو قبول فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
ہوں